تنازع ہوا، یہاں پہ فیض آباد میں دھرنا بھی ہوا، اور تحریک یا رسول اللہ جو ہیں لبیک، تحریک لبیک جو ہیں انہوں نے احتجاج کیا، بڑا سخت احتجاج کیا، پھر ایک معاہدہ بھی ہوا۔ وہ کس حد تک جسٹیفائیڈ تھا وہ احتجاج؟ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب، یہ بڑے حساس معاملات ہیں۔ حساس معاملات کو اگر آپ اس قدر عوامی چوراہوں میں لے آئیں تو اس کے عواقب جو ہیں، نتائج جو ہیں، وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ایک بندے کو جب آپ توہین رسالت کا مرتکب قرار دیتے ہیں چوراہے میں، یا الزام لگا لیتے ہیں اور اس کو آپ پبلک کرتے ہیں، عوامی سطح پہ کرتے ہیں، تو ثابت نہیں ہوا ابھی کسی مرحلہ وار طریقے سے، کوئی ادارے نے، عدالت نے اس کو ثابت نہیں کیا، تو آپ نے تو اس کی زندگی عذاب بنا دی نا۔ اب یہ رویہ جو ہے یہ ہرگز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ آپ کو میں ایک مثال دوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو، سحر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملیات تھیں ان کو نکالا بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نام پوچھنے کی کوشش کی، نام پوچھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں بتائے کہ فتنے کا خطرہ ہے۔ اس قسم کے لوگ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کو بتاتے، یعنی پبلک میں بتاتے، تو صحابہ کرام کی تو محبت کا معیار، محبت کا انداز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تھا کہ وہ ظاہر کے رد عمل کا اظہار کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عوامی جذباتیت کا موقع رونا، تو یہ اس قسم کی باتیں جب کسی ایک عدالتی عمل کے ذریعے یا کسی ایک مرحلہ وار عمل کے ذریعے یہ الزام ثابت نہیں ہوا اور آپ اس الزام کو عوامی چوراہے میں لگا دیں، اس کو آپ پبلک کر دیں، پریس میں دے دیں، تو یہ ہرگز رسول اکرم